الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تام. فقيل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز پڑھے اور اس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے، نامکمل ہے. 3 مرتبہ آپ نے یہ لفظ استعمال کیا، اس کی نماز ناقص ہے، نامکمل ہے. تو راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بھائی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں کیسے پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا تم اپنے دل میں پڑھو. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. حاضرین، کل الحمدللہ آپ لوگوں نے نماز میں کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، استفتاحی دعائیں، رکعت باندھنے کے بعد کتنی دعائیں پڑھنی چاہیے آپ نے الحمدللہ سنا نہیں سنا کتنی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ جی 12. دلچسپی ہونی چاہیے، علم حاصل کرنے سے محبت ہونی چاہیے. میچ دیکھنے کے لیے سڑکوں پر کھڑے رہتے ہیں پاگل دیوانوں کی طرح، سڑکوں پر پاگل دیوانوں کی طرح جس کا 1 پیسے کا فائدہ نہیں ہے، کھڑے رہتے ہیں. علم حاصل کرنے کا تھوڑا بھی جذبہ نہیں ہے ہمارے اندر. ایک چیز کو کہا جائے، بار بار کہا جائے پھر بھولیں گے، بار بار کہا جائے پھر بھول جائیں گے. ایک چیز کو 100 بار دیکھیں گے لیکن پھر بھی اس کی تھکان نہیں مٹے گی آپ کو. ایک تقریر اگر 2 مرتبہ کر دی جائے آپ کے سامنے آپ بور ہو جاتے ہیں، بوریت محسوس کرتے ہیں، نفرت محسوس کرتے ہیں. تقریر عالم کو جو ہے بولتے ہیں بھائی پرسوں بولے مولوی صاحب، بار بار وہی بولتے ہیں. جی ایک کرکٹ پلیئر کو 100 بار دیکھے ہیں، وہی کھیل 100 بار دیکھتے ہیں لیکن کبھی بور نہیں ہوتے. اللہ کے بندے پھر بھی تم مسلمان ہو. عصر بھی چھوٹتی ہے تب بھی تو مسلمان ہے، ظہر بھی چھوٹتی ہے تب بھی تو مسلمان ہے. اسلام کی محبت ایسے نہیں ہوتی. کرکٹروں کو چاہنے سے کسی کی محبت ثابت نہیں ہوتی ہے. اسلام کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے خاطر محبت، اللہ کے خاطر نفرت. لیکن مجھے کہنا یہ ہے علم سے محبت کیجیے، علم دین سے محبت کیجیے. یہ حدیثیں آپ کے سامنے جو پڑھی جا رہی ہیں نماز کے بارے میں، ان سے محبت کیجیے، کچھ ملے گا. مرنے کے بعد جب 4 لوگ تمہارے جنازے کو لے کر کے جائیں گے، جب تمہیں دفن کر دیں گے، وہاں یہ چیز کام آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے یہ نہیں پوچھے گا فلاں اسٹیڈیم میں کس نے کتنے رن بنائے تھے، پہلے وہ مرتبہ وہ گنا دے، کس نے جیت درج کروائی تھی وہ گنا دے. نہیں پوچھے گا تو کیا لے کے آیا ہے میرے پاس، ہے نہیں. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کرے گا. میں آپ لوگوں پر اٹیک کرنا نہیں چاہتا ہوں، بس یہ بتانا چاہتا ہوں جو محبت تمہیں ان چیزوں سے ہے جس کے خاطر تم کھڑنا بھی پسند کرتے ہو، غیر نتو خیرے کے دکانوں پر ٹہرنا پسند کرتے ہو، ہر چلنے والے سے، ہر آدمی سے پوچھتے پھرتے ہو بھائی کتنے رن ہوئے، کیا ہوا ہے، فلاں ہوا ہے فلاں. یہ جذبہ اسلام کی خاطر کیوں نہیں ہے نہیں بھائی. ایک کرکٹ، ایک کھیل کے لیے جو تمہارا جذبہ ہے وہ جذبہ اسلام کی خاطر کیوں نہیں ہے تمہارا، علم کی خاطر کیوں نہیں ہے. علم کی باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہیں لیکن وہ ساری باتیں تمہاری سمجھ میں آ جاتی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ہم پر. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جیسی چیزوں سے دور رکھے، آمین. چلیے کل میں نے آپ کے سامنے 12 دعائیں کہی تھی. کتنی دعائیں؟ 12 دعائیں. یاد رکھیے ان دعاؤں کو، 12 دعائیں. ان میں سے 2 دعاؤں کا تذکرہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا تھا. ایک بڑی دعا ہے، لمبی دعا، کل میں نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا. ان دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے، محبت ان سے کیجیے، محبت ان دعاؤں سے کیجیے. ایک تو اللہم باعث بینی پڑھتے ہیں، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. ایک دعا میں نے آپ کے سامنے کہی. پھر سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ ساری دعائیں ثابت ہیں. آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ ان دعاؤں کو سیکھیں اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں. پہلی بات. چلیے اس کی بات، ایک آدمی ہاتھ باندھنے کے بعد جب دعائے استفتاح پڑھ لیتا ہے، اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت سے لے کر بالماء والثلج والبرد تک کی دعا پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اسے کیا کرنا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی اتنا ہی جذبہ ہے آپ کے پاس؟ ذرا جذبہ اڑائیے، اپنے جذبے کو اونچا کیجیے. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. کیا کریں بھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
من हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, इतनी दुआ पढ़े। आऊज़ बिल्लाह जब आप दुआ पढ़ लेते हैं अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया के बाद ये दुआ पढ़े, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, उसके बाद में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े। लेकिन इसको आवाज़ बुलंद ना पढ़े, ऊंची आवाज से ना पढ़े, बल्कि दिल में पढ़े, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद में मरहला शुरू होता है सूरह फातिहा का। सूरह फातिहा को बहुत सारे लोगों ने सूरह फातिहा को अपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, बहुत सारे लोगों ने, और फातिहा का माना ही गलत समझा है। एक तो हमारे जो बिलाल वाले हजरात हैं वो ये कहते हैं मर गया मरदूद, जरा बताइए। उसके बाद क्या है, फातिहा ना दरूद, मर गया मरदूद फातिहा ना दरूद। ये लोग हमें ये ताना मारते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं फातिहा का माना क्या है, फातिहा को लफ्ज फातिहा क्यों कहते हैं। फातिहा किसे बोलते हैं वो बोलिए। हाँ, कुरान मजीद की एक सूरत का नाम है सूरह फातिहा। कुरान मजीद की एक सूरत का नाम सूरह फातिहा है। उसके और भी कई नाम हैं, उम्मुल कुरान भी बोलते हैं उसे। बोले तो माँ, कुरान की माँ भी है वो। सूरह फातिहा जो है कुरान की माँ भी है। एक उसका और नाम भी है सूरतुद दुआ, दुआ की सूरत है वो। उसका एक और नाम भी है सूरतुल शुक्र, शुक्र की सूरत है। उसका एक और नाम भी है सूरतुल हम्द, अल्लाह की तारीफ की सूरत। उसका एक और नाम है सूरत सबअ मसानी। उसके इतने नाम, बहुत सारे नाम हैं। ये सारे नामों को छोड़ करके मतलब का एक नाम है सूरह फातिहा। मतलब का हर आदमी इससे अपना मतलब निकालता है। सूरह फातिहा, सूरह फातिहा को फातिहा क्यों कहते हैं? सही बुखारी में इसकी कुछ तफसीर लिखी हुई है, मैंने एक लफ्ज में उसका कुछ लिख कर लाया हूं। वसुम्मियत फातिहतुल किताब, सूरह फातिहा का नाम रखा गया है लिअन्नहा युफ्ततहु बिकिताबतिहल मसाहिफ, इसलिए कि कुरान मजीद का आगाज उससे किया गया है। फतह के माने आगाज के हैं, फतह के माने क्या है, आगाज के हैं। चूंकि कुरान मजीद की जो लिखत है, जो राइटिंग है, उसका आगाज सूरह फातिहा से किया गया है, इसलिए उसका नाम सूरह फातिहा रखा गया है। एक वजह सूरह फातिहा को फातिहा नाम रखने की। दूसरी वजह सूरह फातिहा को नाम रखने की, हर रकत में, हर नमाज में जो नमाज शुरू होती है वो सूरह फातिहा से शुरू होती है, इसलिए उसे सूरह फातिहा कहते हैं। ये वजह है, ना कि मरने के बाद ये ऊद डाल करके जो है फातिहा पढ़ी जाए, वो फातिहा नहीं है। फातिहा को फातिहा इसलिए कहते हैं क्योंकि आगाज कुरान मजीद का, लिखने का आगाज उससे किया गया है। समझ में आई बात? किसी समझ में नहीं आई बताइए, किस आदमी को समझ में नहीं आई बताइए। सूरह फातिहा को फातिहा क्यों कहते हैं? इसलिए कि कुरान मजीद उससे लिखा गया है, कुरान मजीद का आगाज उससे किया गया है। कुरान मजीद जो बिगिनिंग बोलते हैं आप अपनी जबान में, वो सूरह फातिहा से किया गया है, इसलिए उसको सूरह फातिहा नाम रखा गया। बहरहाल ये उसके नाम के बारे में। सूरह फातिहा की अहमियत नमाज के सिलसिले में, सबसे पहले वो लोग जो सूरह फातिहा को नहीं पढ़ने के बारे में कहते हैं, पहले तो ये सूरह फातिहा हर रकत में, हर नमाज में पढ़ना फर्ज है। क्या है? फर्ज है, हुक्म है नहीं। अल्लाह ने जो हुक्म बंदे को दिया है उसके कुछ स्टेजेस हैं। एक फर्ज है, उसके बाद में एक मुस्तहब है। पहले फर्ज है, फर्ज के अंदर रत्ती बराबर भी छूट नहीं है, अगर वो नहीं करेंगे तो चीज नहीं होगी। तो सूरह फातिहा हर रकत में पढ़ना फर्ज है। रही बात इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना, यहां से आकर के गिरोह बढ़ जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। सही मसलक, सही तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हर रकत में इमाम के पीछे भी सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। लेकिन बाज हजरात उम्मत के ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ना साबित नहीं है। उनके क्या दलाइल हैं, उन्हें गौर से सुनिए। उसके बाद में इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं उसका जवाब आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहली दलील क्या देते हैं, मैंने कुरान मजीद की वही आयत आपके सामने पढ़ी। दूसरी रकत में, पहली रकत में पढ़ना चाहा लेकिन मुझे याद नहीं आया, मैं कुछ दूसरा पढ़कर फिर दूसरी रकत में मैंने उसी को दोबारा पढ़ा। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, सूरह आराफ। जाकर कुरान खोल करके देखें, आयत का नंबर है 204, सूरह आराफ आयत नंबर 204। इसका माना यह है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन, भाई सोने वाले उठे, ईशा की नमाज में सोते हैं, ईशा की नमाज के बाद जाकर के 11-12 तक जागते हैं, नींद नहीं आती, दर्स में नींद आ जाती। ये भी अल्लाह की क़ियामत, ये भी जो है अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश है। दर्स में नींद आ जाती है, और भी सूरह फातिहा की दर्स में इब्तिदा में नींद आ गई तो बेचारा आखिर तक क्या जागेगा? अगर स्टार्टिंग में सो गया है, आखिर में क्या जागेगा? नमाज का आगाज हो रहा है और आप सो रहे हैं। सूरह फातिहा के बारे में कहा गया वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन, सूरह आराफ में जब कुरान मजीद पढ़ा जाए, फस्तमिऊ लहू, इस्तिमा माने कान लगाकर सुनो, फस्तमिऊ लहू कान लगाकर सुनो, व अनसितू और खामोश हो जाओ। ये कुरान मजीद की आयत,
پہلی دلیل وہ لوگ جو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنے کے بارے میں کہتے ہیں. چونکہ امام جب قرآن پڑھتا ہے تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ امام کے پیچھے خاموش رہیں, اس لیے ہم امام کے پیچھے خاموش رہتے ہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 204. یہ پہلی دلیل ہے, یہ جو ہے پہلی دلیل ہے. جو کیوں نہیں پڑھتے بھائی آپ امام کے پیچھے بولے, تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قرآن مجید جب آدمی پڑھنا شروع کرے, امام پڑھنا شروع کرے تو خاموش رہ جاؤ, اس لیے ہم لوگ خاموش رہ جاتے ہیں. یہ اس کے بعد میں حدیثیں, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 404, حدیث نمبر 404. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, جب امام پڑھے تو تم خاموش ہو جاؤ. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, جب امام قرأت کرنا شروع کرے تو تم خاموش ہو جاؤ. یہ دوسری دلیل ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے کی. پہلے سن لیں نہیں پڑھنے کے کیا کیا دلائل ہیں, اس کے بعد میں پڑھنے کے کیا کیا دلائل ہیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. دوسری دلیل. تیسری دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارواء الغلیل ایک کتاب ہے, ارواء الغلیل ایک کتاب ہے حدیث کی. اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حدیث یہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام, جس آدمی کا یا جس قوم کا کوئی امام ہوگا, فقرأۃ الامام قرأۃ لہ, امام کی قرأت قوم کی قرأت, امام کی قرأت پیچھے کھڑنے والوں کی قرأت ہے. اس حدیث سے بتاتے ہیں کہ یہاں بھی معلوم ہوتا ہے جب امام پڑھنا شروع کرے تو تم خاموش ہو جاؤ. پہلے گزارش کرتا ہوں آج جتنے لوگ یہ درس سن رہے ہیں کل اللہ کے لیے دوبارہ آئیے, کل ایک دن دوبارہ آئیے, انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو ملے گا. ورنہ یہاں سے اٹھ کر کے جائیں گے, آدھا سمجھیں گے, آدھا دوسروں کو سمجھائیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور اوروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ امانت ہے. آج کی بات کوئی کسی سے نہیں کہے گا, کوئی کسی سے نہیں کہے گا, دل میں رکھیں گے, کل سننے کے بعد جا کر کے کہیں گے. آج چلے گئے وہاں بول دیے وہاں بول دیے, فتنہ پھیلا دیے, غلط ہوگا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں پڑھنے والے یہ دلائل آپ کے سامنے پیش کریں گے. جب کسی کو سمجھانا شروع کریں گے تو یہ سارے دلائل تمہارے سامنے آئیں گے, اس کا جواب انشاءاللہ میں تمہیں دوں گا. یہ دوسری دلیل ہے جو ارواء الغلیل کے اندر موجود. تیسری دلیل سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے, اس لیے ایک حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھاتے پڑھاتے قرآن مجید پڑھ رہے تھے, قرآن مجید یاد نہیں آ رہا تھا, آپ کی زبان پلٹ نہیں رہی تھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کیا بھائی تم میں سے کوئی میرے پیچھے قرآن پڑھتا ہے کیا؟ اس لیے کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں لیکن قرآن اور میں جھگڑا کر رہے ہیں, میں قرآن کو پڑھنا چاہتا ہوں قرآن نہیں آ رہا ہے. تو صحابہ اکرام نے کہا ہاں ہم جو ہے آپ کے پیچھے قرآن مجید پڑھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میرے پیچھے قرآن مجید کو مت پڑھو. اس کے بعد کیا حدیث ہے وہ کل بتاؤں گا. یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھنا چاہیے. یہ تین دلائل ہیں جو بڑے بڑے دلائل کے طور پر وہ لوگ پیش کرتے ہیں قرآن سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے کے سلسلے میں. انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے تفصیلاً ذکر کروں گا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے کیا کیا دلائل ہیں. بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے سے محبت پیدا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.